5 وقت جو نماز پڑھتا ہے نا، نماز میں لوچے مارتے ہیں، تو جو زندگی میں ایک بار حج پڑھنے گیا وہاں لوچے نہیں مارے گا؟ چادر لپیٹ لینا، ایک چادر اوڑھ لینا، اس کا نام حج ہے؟ جا کے وہاں کعبے کے چکر لگانا حج ہو گیا؟ چکر لگاتے وقت نیت، انٹینشن کچھ معلوم نہیں، اور ٹائٹل لگا کے آ گئے حاجی صاحب۔ ایک مسئلہ بتا دینا، طواف کر کے آئے، ہاں طواف کی کتنی قسمیں؟ طواف زیارت ہے، طواف قدوم ہے، طواف نافلہ، کتنی ساری قسمیں۔ آپ نے کون سا طواف کیا؟ حج پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں حج کی کتنی قسمیں؟ حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے، کون سا حج کیا آپ نے؟ معلوم ہی نہیں۔ حج پڑھنے جا رہے ہیں، حاجی بننے جا رہے ہیں، حج پڑھنے نہیں جا رہے ہیں۔ ٹائٹل چاہیے، اس ٹائٹل کا فائدہ دنیا میں تو ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اگر خالی ٹائٹل لگانے کے لیے جا رہے ہیں، اب تو اس میں بھی سودے بازی شروع ہو گئی۔ یہ کیسے جائز ہو گیا کہ بھئی اگلے سال حج پڑھنے جانا ہے نا، اس سال دے دو تو اتنا کم میں دے دو، یعنی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بھروسہ ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے، ہم کو تو لگتا ہے کم دینا پڑے گا، ایک سال پہلے ہم نے پیسہ دے دیا تو کم میں جائیں گے، کم میں تو جائیں گے، لیکن اس کم سے وہ کیا کیا دھندے کرے گا؟ اس تمہارے پیسے کو دگنا کرنے کے لیے وہ جائز ناجائز حرام سب میں استعمال کر سکتا ہے نا، تو اس کو حرام میں مدد کس نے کیا؟ پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھئی چلو ہم کم دے رہے ہیں، آپ یوز کیا کریں گے؟ اس طرح لوگوں کے حج عمرہ سب کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور لوگ خود تباہ ہو رہے ہیں۔ فاسق فاجر لوگ حاجیوں کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خود مسئلے نہیں جانتا، جو ٹور والا ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا، وہاں جا کے نماز نہیں پڑھتے، وہاں جا کے ناجائز کام کرتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ وہ خود نماز نہیں پڑھتا، تم کیا اچھا خود بتا رہے ہیں، بتانے والے نے بتایا کہ یہاں سے جاتے ہیں حج پڑھنے کے بعد نماز غائب، وہاں رہ کے حاجی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ کیا حج پڑھا تم نے؟ حج کا مطلب جانتے ہیں؟ حج کے معنی ہے پریورتن، حج کے معنی ہے بدلاؤ۔ تو جب حج پڑھنے کے بعد بھی تیرے اندر بدلاؤ نہیں آیا، یا تیری سوچ نہیں بدلی، یا تیرا باطن ضمیر زندہ نہیں ہوا، باطن بیدار نہیں ہوا، تو کیا حج پڑھا تو نے؟ کیسا حج پڑھ گیا ہے؟ جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہے، کیسا حج پڑھا تم نے؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت سے ایسے جو حج پڑھ کے آتے بدل جاتے ہیں، اور یہی حج کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ جس میں پریورتن آ گیا، جس کی سوچ بدل گئی، جس کی وچاردھارا بدل گئی، جس کے خیالات بدل گئے، اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا۔ طواف زیارت چھوڑ دیتے ہیں حاجی لوگ۔ طواف کی ایک قسم ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ لے جا کے چھوڑ دیا، جاؤ کر لو۔ میں حج پڑھنے گیا تھا صاحب 98 میں، کم سے کم 50 آدمی ہمارے خیمے کے، کنکر نہیں مارا انہوں نے، مجھ سے بولے یہ کنکر مار دینا۔ کتنے ایسے ابھی حاجیوں سے پیسہ لیا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ تو حاجیوں کو مکہ میں چھوڑ کے بھاگ آتا ہے۔ کیا مچا رکھا ہے؟ بس ہائے دنیا، ہائے دولت، ہائے پیسہ، لوگوں کو بیوقوف بناؤ، پیسہ کہتے، یہی سب ہے۔ واقعی اگر عمرہ، واقعی اگر زیارت، اور زیارت کا صحیح فیض لینا ہو تو علماء کے ساتھ جانا چاہیے، اور علماء گروپ میں جانا چاہیے۔ ہم دین کے کام میں جا رہے ہیں، دنیا کا نہیں۔ اگر گھومنے جانا ہو تو دبئی جائیے، گھومنے جانا ہو بحرین جاؤ، لنڈن امریکہ گھوم کے آؤ۔ وہاں جا رہے ہو دین کمانے جا رہے ہو، آخرت سنوارنے جا رہے ہو، تو پھر کسی عالم دین کا ساتھ۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ کیا آزمائے؟
ایکم احسن عملا، خالی عملہ نہیں، کیا کون عمل لے کر آتا ہے، نہیں، کون بہترین عمل لے کر آتا ہے۔ یہ عمل میں جو بہترین کی قید لگائی ہے نا کہ بہترین عمل لے کر کون آتا ہے، یہی بہترین کلیئرٹی ہے اور پیورٹی ہے عمل کی۔ خالی اٹھک بیٹھک کر لیں گے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز ادا کر لی۔ اس نماز میں پیورٹی کیا تھی، اس نماز کی کوالٹی کیا ہے، اس کو اللہ دیکھتا ہے کہ اس کی نماز کی کوالٹی کیا ہے۔ وہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اسی لیے کربلا میں کوانٹٹی کہیں اور تھی لیکن کوالٹی 72 ہی تھے۔ 72 میں جو کوالٹی تھی وہ کسی میں نہیں تھی، اسی لیے وہ ایکسیپٹڈ ہو گئے۔ کوالٹی کیا ہے، سندرتا کیا ہے، عمل کی بیوٹینس کیا ہے، اس بیوٹینس پہ قدرت یعنی مطلب ڈیسیژن لیتی ہے اور اس کا بدلہ دیتی ہے۔ بیوٹینس، عمل ہے تو عمل کی بیوٹینس کیا ہے، نماز ہے تو نماز کی خوبصورتی کیا ہے، حج ہے تو حج میں اس کی سندرتا کیا ہے۔ ہر چیز عبادت میں اس کی سندرتا ہے، بس اللہ اسی سندرتا کو دیکھے گا۔ اور میرا آج جو مقصد ہے میرا صرف یہ ہے کہ اللہ عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ عمل کی بیوٹینس اور اس کی سندرتا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ ہم صرف عمل پہ ڈیپینڈ ہو رہے ہیں اور عمل میں بھی لوچے مار رہے ہیں، عمل میں بھی اٹھا پٹک ہو رہی ہے، سب انڈ سنڈ ہو رہا ہے۔ پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل قابل قبول ہے؟ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت کا نمازی، اسے بھی نماز کے کما حقہ مسائل یاد نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز صحیح پڑھ کے بتا دے جو شرعی ہے، جس میں شریعت کی طرف سے کوئی فالٹ نہ ہو، معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لو چاہے جیسی بھی پڑھو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ مسئلے، یہ مسائل، یہ شریعت، یہ قانون، یہ ضابطہ سب بیکار ہے، چاہے جیسے بھی پڑھ لو۔ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں لوچے مارتے ہیں، تو جو زندگی میں ایک بار حج پڑھنے گیا وہاں لوچے نہیں مارے گا؟ چادر لپیٹ لینا، ایک چادر اوڑھ لینا، اس کا نام حج ہے؟ جا کے وہاں کعبے کے چکر لگانا حج ہو گیا؟ چکر لگاتے وقت نیت، انٹینشن کچھ معلوم نہیں، کہاں رکنا فرض ہے، کہاں رکنا واجب ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کچھ پتہ نہیں، اور ٹائٹل لگا کے آ گئے حاجی صاحب۔ ایک مسئلہ بتا دینا، طواف کر کے آئے، ہاں طواف کی کتنی قسمیں؟ طواف زیارت ہے، طواف قدوم ہے، طواف نافلہ، کتنی ساری قسمیں۔ آپ نے کون سا طواف کیا؟ حج پڑھنے جا رہے ہیں، ہاں حج کی کتنی قسمیں؟ حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے، کون سا حج کیا آپ نے؟ معلوم ہی نہیں۔ حج پڑھنے جا رہے ہیں، حاجی بننے جا رہے ہیں، حج پڑھنے نہیں جا رہے ہیں۔ ٹائٹل چاہیے، اس ٹائٹل کا فائدہ دنیا میں تو ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اگر خالی ٹائٹل لگانے کے لیے جا رہے ہیں، اب تو اس میں بھی سودے بازی شروع ہو گئی۔ یہ کیسے جائز ہو گیا اور یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا کہ بھئی اگلے سال حج پڑھنے جانا ہے نا، اس سال دے دو تو اتنا کم میں دے دو؟ یعنی جو اللہ 90,000 میں عمرہ کرا سکتا ہے، کیا وہ 1.5 لاکھ میں عمرہ نہیں کرا سکتا؟ بولو، یعنی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے
یہ بھروسہ ہے کہ نہیں وہ الگ بات ہے. ہم کو تو لگتا ہے کم دینا پڑے گا, 1 سال پہلے ہم نے پیسہ دے دیا تو کم میں جائیں گے. کم میں تو جائیں گے, لیکن اس کم سے وہ کیا کیا دھندے کرے گا. اس تمہارے پیسے کو دگنا کرنے کے لیے وہ جائز ناجائز حرام سب میں استعمال کر سکتا ہے نا. تو اس کو حرام میں مدد کس نے کیا؟ ناجائز کام کرنے میں مدد کس نے کیا؟ اور مدد کرنے والا گنہگار کے برابر ہے. پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھئی چلو ہم کم دے رہے ہیں, آپ یوز کیا کریں گے. اس طرح لوگوں کے حج عمرہ سب کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور لوگ خود تباہ ہو رہے ہیں. فاسق فاجر لوگ حاجیوں کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ خود مسئلے نہیں جانتا. جو ٹور والا ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا, وہاں جا کے نماز نہیں پڑھتے, وہاں جا کے ناجائز کام کرتے ہیں. الا ماشاء اللہ وہ خود نماز نہیں پڑھتا, تم کیا اچھا خود بتا رہے ہیں, بتانے والے نے بتایا کہ یہاں سے جاتے ہیں حج پڑھنے کے بعد نماز غائب. وہاں رہ کے حاجی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. کیا حج پڑھا تم نے؟ حج کا مطلب جانتے ہیں؟ حج کا میننگ کیا ہے؟ حج کا جو یعنی ٹرانسلیشن کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حج کے معنی ہے پریورتن, حج کے معنی ہے بدلاؤ. تو جب حج پڑھنے کے بعد بھی تیرے اندر بدلاؤ نہیں آیا, یا تیری سوچ نہیں بدلی, یا تیرا باطن ضمیر زندہ نہیں ہوا, باطن بیدار نہیں ہوا, تو کیا حج پڑھا تو نے؟ کیسا حج پڑھ گیا ہے؟ جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہے. کیسا حج پڑھا تم نے؟ اللہ ماشاء اللہ, اللہ بہت سے ایسے ہیں جو حج پڑھ کے آتے بدل جاتے ہیں. اور یہی حج کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ جس میں پریورتن آ گیا, جس کی سوچ بدل گئی, جس کی وچاردھارا بدل گئی, جس کے خیالات بدل گئے, اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا. اور جو بڈنگی رفتار جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے, ویسے ہی چوری چماری اب بھی چالو ہے, ویسے ہی دھندے میں الٹا سیدھا کام کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے, اب بھی وہی کر رہے ہیں. کائے کا حج کیا آپ نے؟ کیسا حج ہوا؟ یہ ساری چیزیں حقیقت ہے, بولیں گے برا لگتا ہے آدمی کو, لیکن سچی بات یہ ہے کہ کڑوا گھونٹے حلق سے نیچے اترنا چاہیے. طواف زیارت چھوڑ دیتے ہیں حاجی لوگ. طواف کی ایک قسم ہے طواف زیارت. طواف زیارت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ حج جو رمی جمار کنکری مارنے کے بعد میدان عرفات میں رکے سب کرنے کے بعد جب حاجی قربانی وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے اور 3 دن کنکری مار لیتا ہے, اب اس پہ طواف زیارت واجب ہے. اور وہ بھی تشریق ایام تشریق میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا 4 دن, بقرعید کے 3 دن اور چوتھے دن عصر سے پہلے طواف زیارت واجب. 3 دن تو مینا میں پڑھیں, آخری دن آتے ہیں اور اسی آخری دن بھیڑ ہوتی ہے, اور بھیڑ دیکھ کے حاجی صاحب ہاتھ پاؤں ڈال دیتے ہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے. کیسے معاف ہوگا؟ مسئلہ جانتے ہیں آپ؟ جس نے طواف زیارت نہیں کیا اور وہ عصر کا وقت گزر گیا ایام تشریق کا, اس پر اس کی بیوی حرام ہے جب تک وہ آئندہ سال جا کے طواف زیارت نہ کرے. طواف زیارت جب تک نہیں کرے گا, سال 2 سال 3 سال, وہاں تک بیوی حرام ہے اس پر. مسئلہ معلوم ہے؟ اللہ معاف کرے گا کہہ کے چلے آئے. ابے جب اللہ ہی معاف کرنے والا ہے تو یہاں تک جھگ مارنے آیا, انڈیا ہی میں معاف کروا لیتا, اپنے گھر میں بیٹھ کے معاف کروا لیتا. جب معاف کرنے والا ہے کہیں بھی کرے گا. اتنا پیسہ خرچہ کر کے کیا پکنک منانے آیا ہے؟ ٹائم پاس کر رہا ہے. مسئلے مسائل کا کچھ علم نہیں, چلے گئے حج پڑھنے, چلے گئے عمرہ کرنے. کس بارگاہ میں کیسے زیارت کرنا ہے پتہ ہی نہیں, حاضری دینے جا رہے ہیں. اس لیے یہ ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے 3-4 عالموں کی پورا گروپ ہے, مولانا کشمیری ہیں, مولانا شاہد ہیں, ان لوگوں نے ایک علماء کا گروپ بنایا جس میں میں بھی ہوں.
کہ اب ہم لوگ خود ساتھ چلیں گے اور ایک ایک قدم پہ لوگوں کو ہدایت کریں گے کہ دیکھو یہاں پہلے سیدھا قدم رکھو، یہاں پہ یہ دعا مانگو، یہاں کھڑے ہو کر یہ پڑھا کرو، میزاب رحمت پہ یہ پڑھنا ہے، کعبے کے دروازے کے سامنے یہ دعا پڑھنی ہے، اور ایسی ایسی دعائیں جو غوث اعظم سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے، ایسے بزرگوں سے جو ہے وہ سب لوگوں کو سکھائیں، تاکہ یہ لاکھوں روپیہ جو خرچ کر رہا ہے آدمی اس کا اجر تو ملے۔ یہ گروپ طے کیا ہے، اور یہ پہلا جو گروپ نکل رہا ہے انشاءاللہ غوث پاک کے یہاں زیارت سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور زیارت ٹور شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ غوث اعظم کی بارگاہ میں زیارت بھی ہوگی، لیکن سب عالم ہی ساتھ رہیں گے، اور سب ایسے لوگ رہیں گے جو ہر طرح سے مسئلے مسائل سے واقف ہیں۔ لے جا کے چھوڑ دیا جاؤ کر لو۔ میں حج پڑھنے گیا تھا صاحب 98 میں، کم سے کم 50 آدمی ہمارے خیمے کے، کنکر نہیں مارا انہوں نے، مجھ سے بولے یہ کنکر مار دینا۔ میں نے کہا بھائی اپنا اپنا دیکھ، ایسے کسی کو ٹکانے سے تیرا نہیں ہوگا، تجھ پر واجب ہے۔ بولے پن بھیڑ بہت ہے تو دھیرے دھیرے جاؤ، شام تک جاؤ، بھیڑ کم ہو تب جانا، لیکن مارنا واجب تم پر ہے، کوئی دوسرے کو نہیں کرتا۔ ہاں جو معذور ہو جائے، جس کا پیر ٹوٹا ہو، ہاتھ پیر ٹوٹا ہو، چلنے پھرنے سے معذور، وہ اپنا وکیل کسی کو بنا سکتا ہے، لیکن جو چل پھر رہا ہے یہ ہوتا ہے۔ مسئلے مسائل جاننا، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حاجی، حج کر کے بھی حاجی نہیں، نماز پڑھ کے بھی نمازی نہیں، یہ کتنا بڑا یعنی غلط ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ بھی رہے اور نمازی اللہ کی نگاہ میں ہے ہی نہیں۔ ہم نے حج پڑھا مگر ارکان ادا نہیں کیے، حاجی بنے ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اس لیے یہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور 11ویں شریف سے یہ شروع کر دیا، کئی لوگوں نے تو نام بھی دے دیا، اور غوث پاک کی بارگاہ سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ 11ویں شریف میں، اور پورا گروپ جائے گا۔ یہ جو صاحب بھی چلیے دیکھیے حج کسے کہتے ہیں یا عمرہ کسے کہتے ہیں، یا زیارت میں انداز کیا ہوتا ہے لینے کا اور مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بتایا جائے گا۔ اور آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم شعبان میں جاتے تھے شاہ عالم قطب عالم نہیں شب برات میں، اور جا کے جو مانگتے تھے جس انداز سے، اب اسی انداز سے بڑی بارگاہوں میں چلا جائے، شاہ عالم کے باپ دادا کے پاس چلا جائے، قطب عالم کے جد امجد کے پاس چلا جائے، غوث اعظم کے پاس چلا جائے، اور وہاں چل کے بھیک مانگی جائے، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور کس طرح مانگنا ہے انشاءاللہ اس انداز سے لے کے چلے۔ اور تمام لوگ ساتھ جو چلنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھا سکتے ہیں، حافظ عمر ہیں، حافظ توحید ہیں، حافظ مزمل ہیں، یہ سب ابھی جا کر آئے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس انداز سے ان کو حاضری کرائی گئی، اور بارگاہ غوث اعظم میں بٹھا کے کیا کیا پڑھوایا گیا، بارگاہ امام حسین میں کیا پڑھایا گیا، بارگاہ مولا علی مشکل کشا میں کیا پڑھایا گیا، یہ سب ہوتا ہے۔ ہم وہاں جائیں تو کچھ آخرت کما کے آئیں، ہم جائیں تو کچھ اپنی دنیا کو سنوار کے آئیں، یہ تھوڑی گئے کھائے پیے، کھانا بہت اچھا تھا، مرغا بہت اچھا بنا تھا، بریانی تو کیا کہنے صاحب، بس یہی سب ہے۔ ابے بریانی کھانا حیدرآباد جا، مکہ کیوں جا رہا ہے؟ وہاں کھانے پینے جا رہے ہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں، تعلیمات، کس طرح حج کیا جاتا ہے، کس طرح عمرہ ہوتا ہے، اب یہ عالموں نے ٹھان لیا انشاءاللہ العزیز ایک ایک قدم پر رہنمائی ہو، تاکہ ہماری قوم کا پیسہ ان فاسقوں فاجروں کو نہیں دینا ہے ہم کو۔ کتنے ایسے ابھی حاجیوں سے پیسہ لیا چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ تو حاجیوں کو مکہ میں چھوڑ کے بھاگ آتا ہے، کیا مچا رکھا ہے۔ بس ہائے دنیا، ہائے دولت، ہائے پیسہ، لوگوں کو بیوقوف بناؤ، پیسہ کہتے یہی سب ہے۔ واقعی اگر عمرہ، واقعی اگر زیارت، اور زیارت کا صحیح فیض لینا ہو تو علماء کے ساتھ جانا چاہیے، اور علماء گروپ میں جانا چاہیے۔ ہم دین کے کام میں جا رہے ہیں، دنیا کا نہیں۔ اگر گھومنے جانا ہو تو دبئی جائیے، گھومنے جانا ہو بحرین جاؤ، لنڈن امریکہ گھوم کے آؤ، وہاں جا رہے ہو دین کمانے جا رہے ہو، آخرت سنوارنے جا رہے ہو، تو پھر کسی عالم دین کا ساتھ، اور گروپ میں الحمدللہ جو اٹھا رہے ہیں وہ 4-5 جتنے سب عالم دین ہیں، اور سب مسئلے مسائل سے اچھی طرح واقف ہیں، اور کافی دنوں سے وہ ٹور، بلکہ ہر مہینہ 2-2 ٹور لے کے جا رہے ہیں مولانا لوگ،
لیکن ہم لوگ زیارت سے شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد عمرہ ٹور ہے، وہ ساری ٹوریں پھر جیسا ہوگا بتائیں گے، لیکن جائیے تو پھر کسی عالم کے ساتھ جائیے تاکہ آپ کا عمرہ صحیح ہو، آپ کی زیارتیں صحیح ہو، آپ جس مقصد سے جا رہے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنا ٹائم نکال کے، تو وہ مقصد حاصل ہونا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔